الحمدللہ آج وہ ہو چکا ہے۔ میں دارالقرآن سے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور اس جلسے میں شامل ہوں۔ اب آئیے نعت پاک کے چند لفظ پیش خدمت تو بولے بھائی کو بڑھانے کے لیے مدینے کی شان سحر مدینے کی شان سحر مدینے کی شان سحر مدینہ ہے احمد نظر مدینہ ہے مدینے کی شان سحر مدینہ مدینہ نور رحمت کی برکھا برکتی ہے آنکھوں پہ برکتی ہے آنکھوں پہ مدینہ ہے مدینے کی شان بڑھتی ہے جہاں سے ہدایت کی بات بڑھتی ہے جہاں سے ہدایت کی بات وہ ہے کملی والے قادر وہ ہے کملی والے قادر مدینہ ہے چاہتا ہوں بشر جس کے سب سے رحمت بشر جس کے سب سے رحمت محمد ہے ایسے بشر مدینہ ہے مدینے کی شان سحر جہاں جا کے جینا جہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر جہاں جا کے مرنا ہے جینے سے وہ ہے ان کا تیوان نظر اللہ اللہ
کا تہوار اللہ اللہ مدینہ ہے رحمت اللہ اللہ اور یاد کیجیے پڑھے جائیے آسمان پہ محمد پڑھے جائیے نعت محمد پڑھے جائیے نعت محمد یہ جائیے عمر بھر اللہ اللہ یہ جائیے عمر بھر اللہ اللہ مدینہ ہے رحمت اللہ اللہ مدینے کی شان سحر اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر میں منتهی ہوتا نمبر 100 دیتا اگر میں منتهی ہوتا نمبر 100 دیتا مولانا کو عشق و محبت میں ڈوبا ہوا شعر سے ہم سامنے کی دلوں میں جھانک رہا ہے جناب بہت بہت شکریہ اللہ ان کی آواز میں عمر مجھے کلام کو سنتے ہیں جتنی بھی تعریف کی جائے واقعی ایک شعر عشق و محبت ہوتا اور ایسا نہیں ہے کہ مدینے کی ضرورت پہنچتا ہے مجھے آپ کا وقت جانے میں چونکہ اصل میں ہم سب کو حضرت الرحمن سوال فرمائیں گے لہذا زیادہ دن کی وجہ اور ان سے بعد میں مولانا الرحمن حافظ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی بڑائی کے خدمت سے انسان کی خدمتوں کو محسوس کریں ٹھیک الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الهدى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم
برادران محترم، سامعین مکرم، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے، بندہ نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، صاحب قرآن بنایا، صاحب اسلام بنایا۔ یہ محض اس کی عنایت ہے اور اس کی توفیق ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو توفیق نہیں دے سکتا۔ ہم اور آپ مذہب اسلام پر گامزن ہیں، اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن جیسی دولت ہمیں ملی، صحابہ جیسی شخصیات ہمیں ملی، دین جیسی دولت ہمیں ملی، اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کی گئی وہ کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کا امتی بنا کر پیدا کیا۔ اس بات پر ہمیں جتنا فخر ہونا چاہیے وہ بہت کم ہوگا۔ یہ دولت کیسے ملی؟ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے ملی، یہ ان کے وسیلے سے ملی۔ آج جس دین پر ہم اور آپ چل رہے ہیں یہ انہی حضرات کی بدولت ہے، ورنہ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوتا؟ صحابہ نے قرآن کو لکھنا شروع کیا، حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن لکھنا سکھاتے تھے۔ جو صحابہ پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ قرآن پاک کو لکھتے تھے۔ کوئی چمڑے میں لکھتا تھا، کوئی ہڈی میں لکھتا تھا، کوئی لکڑی میں لکھتا تھا۔ علم اس زمانے میں بھی تھا، لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جو علم حاصل کرتے تھے، اور جو صاحب علم ہوتے تھے ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کی بہت عزت ہوتی تھی، ان کا بہت احترام ہوتا تھا، ان کا بہت اکرام ہوتا تھا، اور لوگ انہیں قابل قدر سمجھتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر دین سے جدا کر دیا جائے، دین سے الگ کر دیا جائے، دین سے نکال دیا جائے اور ان کے بغیر دین کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوششیں کی جائیں
تو گمراہی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بات پہ غور کیجیے، بات کی اہمیت کو سمجھیے۔ قرآن یوں ہی نازل نہیں ہوا، رسول یوں ہی مبعوث نہیں فرمائے گئے، صحابہ یوں ہی صحابہ اور صحابی نہیں بن گئے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد کچھ اور نہیں تھا، کچھ اور نہیں تھا۔ اپنے دین کو پھیلانا تھا، دین کی اشاعت کرنا تھی، دین کو عام کرنا تھا، دین کو فروغ دینا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ وسائل پیدا فرمائے، یہ ذرائع پیدا فرمائے، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا گیا، شکل میں عطا فرمایا گیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دین صحیح حالت میں ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے وہ تو کی ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خود اپنے صحابہ کے بارے میں جو تعریفات کا پل بانا ہے، قرآن کریم میں جا بجا حضرات صحابہ کرام کا جو ذکر کیا ہے اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ جگہ جگہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں قرآن بھرا پڑا، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ اب ہدایت کہاں تلاش کیجیے گا؟ اب رہبر کہاں تلاش کیجیے گا؟ اب دین کو بتانے والا کہاں تلاش کیجیے گا؟ ارے صحابہ جب دین کو نہیں بتائیں گے تو اور کون دین کو بتائے گا؟ آج کا مسلمان کیا صحابہ سے بڑھتا ہے؟ معاذ اللہ، کیا آج کا مسلمان صحابہ سے آگے نہیں کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ان کی جگہ وہی ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ان کو جگہ دی ہے۔ قرآن کے اندر ان کو قرآن سے کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی باہر نہیں کر سکتا۔ وہ خاص فضل والے لوگ تھے، خاص کرم والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو خاص اپنے نبی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے رہتے تھے اور اس طرح سے ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حضرات جو لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، افواہ بکتے ہیں، اور جن کی دکانداری ان پر تبصرہ کر کے چلتی ہے، ان کو برا بلا کہتے ہوئے چلتی اور چمکتی ہے، وہ لوگ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔
اپنے ایمان کی خیر منائیں. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے. برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے. اکرموا اصحابی فإنهم خياركم. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، میرے صحابہ کا احترام کرو، میرے صحابہ کو عزت دو، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو. فإنهم خياركم، کیونکہ وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے، سب سے اچھے ہیں، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. ان کا مقام کوئی چھین نہیں سکتا اور نہ ان کو ان کے مقام سے کوئی ہٹا سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے ایثار پیش کیا، جنہوں نے رواداری دنیا والوں کو سکھائی، جنہوں نے ایمان دنیا والوں کو دیا، جنہوں نے اخلاق دنیا والوں کو سکھائے. یہ وہ حضرات اور ایک دوسرے کو ترجیح دیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے سے ترجیح دیا کرتے ہیں. جب ہجرت ہوئی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوا، باتیں ہوئی. حضور کے حکم کے مطابق انصاری صحابہ جتنے تھے وہ لوگ مہاجرین صحابہ کو اپنے گھروں میں جگہ دے رہے تھے اور حضور ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا رہے. مہاجرین اور انصار نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے. تو اسی موقع پر حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ میرا بھلا مکان ہے وہ لے لیجیے، بڑا زمین ہے آدھی وہ لے لیجیے، آدھی ہم لے لیتے ہیں، بڑا چیز ہے آدھی آپ لے لیجیے آدھی ہم لے لیں گے. یعنی میری جو بھی چیز ہے آدھی آپ کی ہے آدھی ہماری. یہاں تک کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور اے عبد الرحمن ایک بیوی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ دیکھیے ایثار، یہ ایثار دیکھیے یہ کہاں نظر آئے گا؟ یہ صحابہ کی زندگی میں نظر آئے گا، یہ صحابہ کی زندگی میں نظر آئے گا، صحابہ کی باتوں میں نظر آئے گا، صحابہ کے واقعات میں نظر آئے گا، قرآن میں نظر آئے گا، رسول کے فرمان میں نظر آئے گا. آج دنیا کتنی بے رحم ہو گئی، دنیا کے لوگ کتنے بے رحم ہو گئے. لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے،
ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، ایک دوسرے کو آگے بڑھتے نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کی ترقی دیکھنا نہیں چاہتے۔ ارے حد ہو گئی ہے۔ اگر آج کوئی مرتا بھی ہے تو اس کو بجائے بچانے کے الٹا ویڈیو گرافی شروع کرتے، الٹا ویڈیو گرافی شروع کر دیتے، ویڈیو بنانے لگتے ہیں اور اس کو چھوڑنے لگتے ہیں۔ آج کے دنیا والوں کے یہ اخلاقیات ہو گئے۔ اگر اخلاق میں ہماری کمی آ گئی ہے، بخدا اگر ہم صحابہ کے اخلاق کو پڑھیں اور سیکھیں اور سمجھیں تو ہم سے یہ خرابی انشاءاللہ بالکل دور ہو جائے گی، بالکل دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا جو ان کا معاملہ تھا وہ بہت ہی قابل تقسیم ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ایک مہمان آیا۔ کئی مہمان آئے تو ایک مہمان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ ابو طلحہ تم اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کی مہمان نوازی کرو، اور باقی جو مہمان تھے ان کو دیگر صحابہ نے تقسیم کر دیا، تم ان کو لے جاؤ، تم ان کو لے جاؤ۔ تو وہ مہمان جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ آپ کے ساتھ گیا۔ آپ دونوں گھر پہنچے، آپ نے چپکے سے بیوی سے پوچھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، رسول کا مہمان آیا ہے۔ کہا کہ گھر میں کھانے کی بس اتنی ہی چیز ہے کہ جس میں ہمارے 2-3 بچے کھا لیں اور ہم اور آپ بقیہ آدھا آدھا کھا لیں، بس اتنی ہی چیز۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مہمان کو ہم لوگ بیٹھائیں گے، دسترخوان لگائیں گے اور چراغ کو بجھا دینا، چراغ مت جلانا۔ چنانچہ مہمان کو آپ نے بیٹھایا اور مہمان کے ساتھ آپ نے کھانے کی بناوٹ کی، ایسا دکھایا کہ دیکھو ہم بھی کھا رہے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک لقمہ بھی زبان پر نہیں چڑھایا اور ان کے بچے بھی خاموشی کے ساتھ سلا دیے گئے، بہلا کر کھسلا کر ان کو سلا دیا گیا۔ اور ادھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو اپنے ساتھ لے کر بٹھا کر کھلا رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم بھی آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ مہمان شکم سیر ہوا، کھانے سے فارغ ہوا، صبح ہوئی، جب رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں تو رسول فرماتے ہیں اے ابو طلحہ تم نے رات میں وہ کام کیا ہے کہ آسمان سے وحی نازل ہو گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دوسرے پر ترجیح دے رہے ہیں، اگرچہ خود بھوکے رہیں، اگرچہ خود قابو برداشت کریں، اگرچہ خود محروم رہیں، اگرچہ خود اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ سمجھے۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اسلام تھا، یہ قرآن کی تعلیم ہوئی، یہ رسول کی تعلیم ہوئی جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بالکل بے وقت ہو گئے، بالکل بے وقت ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان حضرات کے بارے میں کون پرسائی کر سکتا ہے؟ کون ان کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ جو برا بھلا کہے گا وہ خود برباد ہو جائے گا، وہ خود غلط ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے اختیار کیا، دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ ابو بکر آئے، ان کا امتحان لیا، عمر آئے، ان کا امتحان لیا، عثمان آئے، ان کا امتحان لیا، علی آئے، ان کا امتحان لیا، حسن آئے، ان کا امتحان لیا، حسین آئے، ان کا امتحان لیا۔ ارے یہ صحابہ یوں صحابہ نہیں بن گئے، ان کا ہم نے امتحان لیا، امتحان بنا کر صحابہ کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں میں آتا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی غلط سلط کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی غلط بیانی کیسے کر سکتا ہے؟ جو ایسا کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسے حضرات کے بارے میں لب کشائی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ ایسی ہستیوں کو نشانہ بناتے ہیں جن کی نیکیاں ستاروں سے بھی بڑھ کر، ستاروں سے بھی بڑھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم صحابی رسول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور کے بعد آخری کو خلیفہ بنایا گیا، اور بہت سارے قرائن اور شواہد ایسے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نامزد نہیں کیے گئے تھے بزبان رسول، لیکن حقائق اور شواہد بہت سے ایسے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے بعد آپ ہی خلیفہ بنے۔ صحابہ خود کہتے ہیں کہ حضور کے بعد تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جو کچھ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور کے بعد انہی کا مقام تھا۔ صحابہ کی نظروں میں بھی الحمدللہ آج اہل سنت کی نظروں میں بھی انہی کا مقام، انہی کا مقام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز مجھ سے کہنے لگے، بیماری کے ایام چل رہے تھے، مرض الوفات سے 5-6 روز قبل کی بات ہے، فرمانے لگے عائشہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں تمہارے ابا اور تمہارے بھائی عبد الرحمان کو بلاؤں اور خلافت کی تحریر لکھ کر ان کے حوالے کروں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ کو میرے جانے کے بعد مستحق خلافت سمجھنے لگے اور کوئی خلافت کا آرزو مند کہیں
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں بلا کر لکھ کر دے دوں۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، اور یہ روایت اسی سے بالکل ملتی جلتی مسلم شریف میں بھی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ من گھڑت بات نہیں ہے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صحیح اسلام ہے، یہ صحیح اسلام ہے، یہ صحیح قصہ ہے، یہ صحیح کہانی ہے۔ اہل سنت کے پاس بے سر و پیر کے قصے نہیں ہوا کرتے، قرآن و سنت سے ماخوذ جو باتیں ہوتی ہیں وہی بیان کیے جاتے ہیں اور وہی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی شخص نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر میں آؤں اور حضور کو نہ دیکھوں نہ پاؤں، یعنی حضور اگر وفات پا جائیں تو پھر میں کس کے پاس آؤں گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ یہ بات حضور سے خود پوچھ لو، یہ بات جا کر ان سے پوچھ لو کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو میں پھر کس کے پاس آؤں گا؟ وہ شخص گیا، حضور سے اس نے دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر سے پوچھ لینا، میرے بعد ابو بکر سے ملاقات کر لینا۔ پھر وہ حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھنے لگا کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے نہیں پایا تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا حضور سے پوچھ لینا، جاؤ حضور سے پوچھ کر آؤ۔ پھر وہ شخص حضور کے پاس گیا، جب حضور سے اس نے دریافت کیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد ابو بکر سے ملاقات نہ ہو سکے تو ان کے بعد عمر سے ملاقات کر لینا، عمر سے ملاقات کر لینا۔ پھر وہ شخص حضرت علی کے پاس آیا، پھر پوچھا کہ اگر حضرت عمر بھی نہیں ہوں گے تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر حضور کے پاس جاؤ اور جا کے پھر معلوم کرو کہ پھر میں کس کے پاس آؤں۔ پھر حضور کے پاس وہ شخص گیا، حضور سے دریافت کیا کہ اگر حضرت عمر بھی نہیں ہوں گے تو میں کس کے پاس آؤں گا؟ حضور نے فرمایا کہ پھر تم عثمان کے پاس جانا۔ یہ دیکھیے ترتیب خلافت چل رہی ہے، ترتیب خلافت چل رہی ہے۔ وہ شخص پھر آیا حضرت علی کے پاس اور پوچھنے لگا کہ اگر حضرت عثمان بھی نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ پھر جاؤ حضور کے پاس اور پھر معلوم کرو کہ اگر عثمان بھی نہیں ہوں گے تو میں کس کے پاس جاؤں گا۔ پھر وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور پھر دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اگر حضرت عثمان بھی نہیں ہوں گے تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ کہ حضور نے فرمایا کہ جب ابو بکر بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، عمر بھی نہیں ہوں گے، عثمان بھی نہیں ہوں گے، سب مر جائیں گے تو ایک کام کرنا، تم بھی مر جانا۔ ایک کام کرنا، تم بھی مر جانا۔ یہ ایک لطیفے کی بات تھی، لطیفے کی بات تھی، لیکن بات کو سمجھانا۔ بہرحال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی، چاندنی رات تھی، آسمان ستاروں سے بھرے ہوئے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، ان ستاروں کے
ان ستاروں کے برابر بھی نیکیاں کرنے والے موجود ہیں اور ان کی نیکی موجود ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ فرمایا کہ حضرت عمر ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر ہیں۔ آپ سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ابا کا نام لیں گے، یہ تو حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عائشہ یہ نہیں پوچھو گی کہ ان ستاروں سے بڑھ کر بھی کچھ نیکیاں ہیں، تو سنو ان سے بڑھ کر بھی تمہارے ابا کی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ بلا فصل۔ حضور کے بعد آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، میرا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، لہذا میں اپنی بات کو اب یہی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد بقیہ جو باتیں رہ گئی ہیں، بچی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے وہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے اور دین پر چلنے کی ہمت و توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے